آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے منگل کے دن پڑھا جانے والا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 تقدیر بدل جائے گی، اجڑے نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال آپ کو مال ملے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ 8 ربیع الاول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزر چکا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو شخص ابھی تک ربیع الاول میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، اور ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام بھی ربیع الاول کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادات کرتے ہیں۔ لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 8 ربیع الاول منگل کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے، ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا۔ آج آپ کے پاس بھی کوئی موقع ہے، آج آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے رب کریم سے مانگیں۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جو ان بیٹوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان اور جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ربیع الاول منگل کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اس بابرکت عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سارے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جسے وقت مل جائے باوضو
وضو مسلح پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر بھی درود پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے۔ یہ درود کیوں پہلے پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ درود بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرماتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، یہ زیادہ برکت کے حصول کے لیے آپ کا راستہ بنے گا، آپ کے لیے آسانی بنے گی۔ اس کے ساتھ سامعین کرام 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری چاہتا ہے نوکری مانگ لے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کر کے آپ بیٹھیں گے، باوضو ہو کر بیٹھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی سوچ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ سامعین کرام یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے اے فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج بھی یہی پہ آتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، تو آپ کا مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی قرآن یعنی کتاب اپنی قرآن مجید کا آغاز اس الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو ربیع الاول کے مہینہ میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال جان میں عزت اور آبرو میں برکتیں وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے اور گزار بھی رہے ہیں، جس طرح رجب شعبان رمضان کو لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذا الجلال والاکرام کا
یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے، 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا، کہتا کہ آج 8 ربیع الاول منگل کے دن الحمدللہ رب العالمین یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا پھرتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 8 ربیع الاول منگل کے دن یہ اعمال پڑھ لو، یہ اعمال کر لو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت بھی آپ نے کر لینی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ پر برسا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ آج 8 ربیع الاول منگل کے دن 19 بار سورۃ کوثر پڑھ کر اپنے رب سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس وظیفہ کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اللہ پر توکل کر کے اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، چاہے صدقہ 10 روپے کا ہو، 20 کا ہو، 50 کا ہو، 100 کا ہو، جتنا آپ کی مرضی، آپ اس صدقہ کو کر کے پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔